وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ چند جمعہ سے آپ حضرات کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کو بیان کیا جا رہا تھا۔ پہلا تقاضا یہ بیان کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ہے، اور دوسرا تقاضا آپ کی خدمت میں آج کی مجلس سے پیش کیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا جو دوسرا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے جو متعلقات اشیاء ہیں اس سے بھی محبت کی جائے۔ دیکھنے والے نے ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ ایک مجنوں ایک کتے کے پیر کو بوسہ لے رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تم کتے کے پیر کو کیوں چوم رہے ہو؟ تو وہ یہ کہنے لگا کہ میں اس کتے کے پیر کو اس وجہ سے چوم رہا ہوں کہ یہ کتا میری لیلا کی گلی سے گزر کر آیا ہے۔ تو یہ دنیا والوں کی محبت ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت ہوگی تو ظاہر ہے کہ آپ کے متعلقات جتنی چیزیں ہیں ان سے بھی محبت ہوگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جہاں نشست و برخاست ہوئی ہے، جہاں آپ چلے ہیں، جہاں کی چیزوں کو آپ نے استعمال کیا ہے، ظاہر ہے کہ ایک عاشق کو ان مقامات سے محبت ہوگی۔ مکہ ہے، مدینہ ہے، خاص طور پر ان مقامات کی فضیلتوں کو اسی وجہ سے بیان کیا جاتا ہے۔ مکہ وہ شہر ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے پہلا گھر آباد کیا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر جو کعبۃ اللہ ہے وہ مکہ میں آباد کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کعبۃ اللہ میں خیر و برکت پیدا کر رکھی ہے، اور جہاں والوں کے لیے ہدایت کا سامان اسے بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے جب پہلی مرتبہ
آدمی کی نظر کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے تو اس کے دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے۔ ہر آدمی اس کا احساس کرتا ہے، جسے بھی کعبۃ اللہ دیکھنا نصیب ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح مدینہ ہے، مدینہ اور اہل مدینہ کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خصوصی فضیلتوں کو بیان فرمایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اہل مدینہ کے ساتھ کسی قسم کی برائی کا ارادہ کرے گا، اہل مدینہ کے متعلق کسی قسم کی کوئی برائی کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ میں اس طرح اسے پگھلا دے گا جس طرح سیسا پگھل جایا کرتا ہے، یا جس طرح نمک پانی میں گھل جایا کرتا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، من اخاف اہل المدینہ، کہ جس شخص نے اہل مدینہ کو ڈرایا، فقد اخاف، گویا کہ ما بین جنبی، گویا کہ اس نے مجھے ڈرایا۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، اور کیا کسی امتی کے یہ بس کا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے کی کوشش کرے؟ سرزمین مدینہ کی آپ نے یہ فضیلت بیان فرمائی کہ من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت بالمدینہ، کہ تم میں سے جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ مدینہ میں مر جائے تو اسے چاہیے کہ مدینے میں جا کر مرے۔ فَإِنِّي أَشْفَعُ مَن مَّاتَ بِهَا، کیونکہ میں اس شخص کی شفاعت کروں گا جو مدینہ میں مرے گا۔ اب ہمارے ذہن میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ ہر آدمی کا مرنا یہ متعین ہو چکا ہے، اور کہاں مرے گا وہ بھی متعین ہو چکا ہے، تو مدینہ میں مرنے کی استطاعت رکھنے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے، اس کوشش پر ثواب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو اتنی وسعت دے کہ اسے ایسا لگے کہ میں مدینہ میں قیام حاصل کر سکتا ہوں اور آخر عمر وہاں گزار سکتا ہوں، تو وہ مدینہ میں مرنے کے ذوق میں وہ مدینہ جائے اور وہاں کی بود و باش اختیار کرے اور وہاں قیام پذیر ہو جائے۔ اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی کوشش پر ہی مدینہ میں موت اس کی لکھی ہو، جب یہ کوشش کرے گا تو وہاں مرے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کے امام ہیں، ہم سب جانتے ہیں، انہوں نے مدینہ میں مرنے کے ذوق میں اخیر عمر میں سفر کرنا شروع کر دیا، سفر بند کر دیا۔ اب لوگ بہت زیادہ حیران و پریشان تھے، تو حضرت یہی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ خطرہ لگتا ہے کہ کہیں میں مدینے سے باہر جاؤں اور میری موت مدینہ کے علاوہ کسی اور مقام پر نہ آ جائے۔ تو گویا وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی مدینہ طیبہ میں موت آ جائے،
انہوں نے یہ کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو موت ہوئی وہ مدینہ طیبہ میں ہوئی، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مدینہ کے قیام کی مشکلات اور وہاں کی تکلیفوں کو جھیل کر مدینہ میں رہے گا، قیام کو حاصل کرے گا، تو میں اس کا سفارشی بنوں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ مدینہ طیبہ میں اگر مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور آدمی صرف اسی وجہ سے قیام کیا ہوا ہے کہ یہ میرے نبی کا شہر ہے، میرے محبوب نے اس کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، لہٰذا میں یہیں رہوں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی خصوصی سفارش فرمائیں گے اور اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق خصوصی سفارش کر دیں اور جس کے متعلق گواہی دے دیں، اس کا بیڑا پار ہونے میں کیا کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ یہی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ کے اندر یہ سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ حضرت آپ سواری پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ وہ فرمایا کرتے کہ مدینہ کی جن گلیوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک پڑے ہیں، میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنی سواری کے سموں سے اسے پامال کر دوں۔ کس درجہ مدینہ کی عظمت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر کی عظمت ہے۔ جو آدمی شہر کی عظمت کو اتنا زیادہ دل میں بسایا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک کا اتنا احترام کر رہا ہے کہ جس سرزمین پر آپ کا قدم پڑا ہے میں اپنی سواری کے ساتھ وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے دل میں اللہ کے نبی کا کتنا زیادہ عشق ہوگا اور کیسی محبت ہوگی۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس سفر حج پر جا رہی تھی۔ بیر علی مدینہ طیبہ کے باہر ایک مقام ہے، آپ نے اپنے جوتے وہاں اتار دیے، ننگے پیر چلنے لگے۔ خدام نے کہا کہ حضرت سنگلاخ کن زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، آپ کا قدم، آپ کا پاؤں زخمی ہو جائے گا، آپ ننگے پیر کیوں چل رہے ہیں؟ تو آپ کا یہ جواب تھا کہ میرا پیر زخمی ہو جانے دو، مجھے وہ تکلیف گوارا ہے، لیکن جس سرزمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑ چکے ہیں، یہ قاسم کا گستاخ جوتا اس حصے کو پامال نہیں کر سکتا۔ کیسا عشق تھا، کیسی محبت تھی۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم ہیں، بہت بڑی ہستی ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے شاگردوں سے یہ کہنے لگے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ علامہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ یعنی علامہ انور شاہ کشمیری اتنی بڑی شخصیت،
ہر فن میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص عبور حاصل عطا فرمایا تھا۔ بہت بڑے مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف علوم و فنون سے نوازا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن انہیں عطا کیا تھا کہ اگر کسی چیز کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے یا سن لیتے تو 40 سال تک اسے بھولتے نہیں تھے۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سوال کیا گیا کہ بھلا بتلاؤ یہ اس مقام پر کیسے پہنچے؟ تو جن طلباء کا ذوق تفسیر سے تھا وہ یہ کہنے لگے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر تھے۔ جن طلباء کا ذوق حدیث پاک سے زیادہ تھا وہ یہ کہنے لگے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری اس وجہ سے بنے کہ انہیں حدیث پاک میں بہت زیادہ مہارت تھی، وہ بہت بڑے محدث تھے۔ جن طلباء کا ذوق شعر و سخن سے تھا وہ یہ طلباء کہنے لگے کہ علامہ انور شاہ کشمیری اس مقام پر اس وجہ سے فائز ہوئے کہ ان کا جو شاعرانہ کلام ہوا کرتا تھا وہ بہت اعلیٰ ہوا کرتا تھا، بہت عمدہ ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب مجھ سے اس کا جواب سنو۔ یہی سوال جو میں نے تم سے کیا ہے، یہی سوال خود حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کیا اور یہ کہا کہ حضرت آپ کو یہ مقام اللہ نے کیسے عطا فرمایا؟ تو بطور تحدیث نعمت حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقام دیا ہے وہ ادب کی وجہ سے دیا۔ میں نے کبھی حدیث پاک کی کتاب کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا۔ فتوے کی روح سے حدیث پاک کی کتاب کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اس درجہ احترام ہے اور حدیث پاک کا غایت درجہ ادب اتنا ہے کہ کبھی پوری زندگی بغیر وضو کے حدیث پاک کی کتاب کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگائے، اور فرمایا کہ میں کتابوں کو رکھنے میں مدارج کا خیال کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کبھی قرآن پاک کے اوپر تفسیر کی کتاب کو نہیں رکھتا، کبھی تفسیر کی کتاب پر حدیث کی کتاب کو نہیں رکھتا، کبھی حدیث کی کتاب پر فقہ کی کتاب کو نہیں رکھتا، کبھی فقہ کی کتاب پر تاریخ کی کتاب کو نہیں رکھتا۔ یعنی اگر میں کتابوں کو رکھتا ہوں تو سب سے اوپر قرآن کریم ہوتا ہے، اس کے بعد تفسیر کی کتابیں ہوتی ہیں، اس کے بعد حدیث پاک کی کتابیں ہوتی ہیں، اس کے بعد فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد تاریخ کی کتابیں ہوتی ہیں۔ تو اتنا ادب تھا۔ آج ہمارے یہاں کیا حال ہے؟ آپ مسجدوں میں جائیں، آپ نظر دوڑائیں تو کبھی کبھی قرآن پاک کے اوپر حدیث کی کتاب آپ کو مل جائے گی، کبھی حدیث پاک کے اوپر کوئی اور کتاب تاریخ کی، فقہ کی مل جائے گی۔ یہ سب ادب کے خلاف ہے۔ جس کا جو درجہ ہے اسے اس کا درجہ دیا جائے، یہ غایت درجہ ادب کا تقاضا ہے
تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں کتابوں کو رکھنے میں مدارج کا خیال کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہیں بکثرت ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کو اسہال لگ گیا، پیٹ ان کا خراب ہو گیا، تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے کھانے میں کوئی الٹی چیز کھا لی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کا پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ کئی دن ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب نہ ہوئی۔ مجھے یہ ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں کسی عمل کی کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گئے ہیں کہ آپ کی زیارت مجھے نہیں ہو رہی ہے اور کہیں میں اس نعمت سے محروم نہ ہو جاؤں، اس ڈر کی وجہ سے میرا پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کیسا عشق تھا، کیسی محبت تھی، اور ان اکابرین کی محبت کے ساتھ اپنی محبت اور اپنے ادب کا موازنہ کریں۔ یہ سب ہمارے اکابر تھے۔ اسی طرح حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، جو حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں، جن کے شاگرد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، گویا یہ دونوں ساتھی ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ 18 سال مسجد نبوی میں حدیث پاک کا انہوں نے درس دیا ہے اور روزانہ 11 اسباق پڑھایا کرتے تھے۔ اور حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کے ساتھ جو ان کے استاد ہیں، مالٹا کی جیل کی صعوبتوں کو جھیلا ہے اس امت کی خاطر۔ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ کو ایک مرتبہ روضے اطہر کا دروازہ کھولا گیا اور اندر جانے کا موقع انہیں ملا، انہیں اجازت ملی۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور اندر جانے کے بعد اپنی داڑھی سے، اپنی ریش سے وہاں کے فرش کو صاف کرنے لگے۔ ساتھ میں جو لوگ تھے وہ حیران ہو گئے کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اپنی داڑھی سے فرش کو صاف کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے یہ جواب دیا، جس کی سنت ہے اسی کی حرمت پر قربان کر رہا ہوں، جس کی سنت ہے اسی کی حرمت پر قربان کر رہا ہوں۔ یہ اکابر علماء دیوبند ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عشق رسول اتنا اعلیٰ درجے کا عطا فرمایا۔ تاریخ کو پڑھیں ہمارے اکابرین کی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اکابر کتنے بڑے عاشق رسول تھے۔ اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ایک کمان دکھائی گئی اور یہ بتلایا گیا کہ یہ جو کمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمان کو اپنے دست مبارک سے پکڑا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے چھوا ہے، اس کے بعد سے میں نے کبھی بغیر وضو کے اس کمان کو ہاتھ نہیں لگایا۔
یہ کیسا عشق تھا، کیسی محبت تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے ہیں۔ صرف نعرہ لگا دینے کا نام عشق نبی نہیں ہے۔ نعرہ لگا دینا بہت آسان ہے، آپ اچھل اچھل کر نعرہ لگائیں کہ میں تو عاشق رسول ہوں، میں تو عاشق رسول ہوں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل نہ کریں، آپ کے متعلق جو چیزیں ہیں اس سے محبت نہ کریں، تو یہ گویا نعرے میں کوئی دم نہیں ہے، یہ نعرہ بلا وجہ کا ہے، جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تیسرا تقاضا حب الصحابۃ و اہل بیتہ، کہ صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت کرنا۔ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، اس کا تقاضا ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی محبت کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمایا اور اس کی سرٹیفکیٹ عطا فرمائی، قیامت تک کے لیے قرآن کریم میں اسے محفوظ کر دیا تاکہ کوئی بھی انسان یہ جرات نہ کر سکے کہ وہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو برا بھلا کہے، کوئی اس کی جسارت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے راضی ہے اور یہ صحابہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ کیا اور کسی شہادت کی ضرورت ہے؟ کیا صحابہ سے محبت کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ کیا صحابہ سے محبت کے لیے کسی اور سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مطلق بغیر کسی استثناء کے ہر صحابی کے لیے اپنی رضا کا پروانہ عطا کر دیا ہے اور اس کے حق میں یہ شہادت دے دی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور یہ صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ بڑی خوش نصیب جماعت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، کہ میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد میرے صحابہ کو بغض و عناد کا، تنقید کا، طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنا دینا۔ اور سن لو فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کہ جو شخص صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، اور جو شخص صحابہ کو تکلیف پہنچائے گا وہ گویا مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ، اور جو مجھے تکلیف پہنچائے گا وہ اللہ کو تکلیف پہنچائے گا۔ وَمَنْ آذَى اللَّهُ فَيُوشِكُ
کہ جو شخص اللہ کو تکلیف پہنچائے گا فَيُوشِكُ أَن يَأْخُذَهُ، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرما لے۔ تو آپ نے دیکھا مطلقاً بغیر کسی استثناء کے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اگر کوئی کتنا بڑا دنیا کے اندر عالم ہو، اگر وہ کسی ادنا سے ادنا صحابی پر انگلی اٹھاتا ہے، تنقید کرتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے، تو گویا وہ ناحق پر ہے، باطل پر ہے، اس کے ایمان کی کمزوری ہے، اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت میں یہ بیان فرمایا، آیت الایمانی حب الانصاری و آیت النفاقی بغض الانصاری، کہ ایمان کی نشانی انصار صحابہ سے محبت کرنا ہے اور نفاق کی نشانی انصار صحابہ سے بغض رکھنا ہے۔ تو اگر ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ایمان کی شناخت کو برقرار رکھنا ہے، تو حضرات صحابہ سے محبت کرنی پڑے گی، اور اگر اپنے ایمان کو تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے، تو پھر صحابہ سے جو بغض رکھتا ہے اس کا یہی حال ہوگا۔ آپ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، مثل اصحابی کمثل الملح فی الطعام لا يصلح الطعام الا به، کہ میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی طرح ہے، جس طرح کھانا بغیر نمک کے بے ذائقہ ہوتا ہے، اسی طرح آدمی کا ایمان بغیر صحابہ کی محبت کے بے ذائقہ ہوتا ہے، بے نور ہوتا ہے۔ اگر اپنے ایمان کا مزہ چکھنا ہے تو صحابہ کی محبت کو دل میں بسانا پڑے گا۔ اگر اپنے ایمان کے نور کو پانا ہے تو صحابہ کی محبت سے دل کو آباد کرنا پڑے گا۔ جس کا دل صحابہ کی محبت سے خالی ہوگا اس کا ایمان کبھی پر نور نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کبھی باذائقہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، اور اسی صحابہ سے بغض و عناد کے نتیجے میں وہ دھیرے دھیرے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حفظنی فی اصحابی ورد علی الحوض ومن لم يحفظنی فی اصحابی لم یرد علی الحوض، کہ جو شخص میرے صحابہ کی عزت و حرمت کی حفاظت کرے گا وہ میرے حوض پر آ جائے، حوض کوثر پر آ جائے، گویا میں اپنے دست مبارک سے اسے آب کوثر پلاؤں گا۔ اور جو شخص میرے صحابہ کی عزت و آبرو کی حفاظت نہ کرے وہ میرے حوض پر نہ آئے۔ ایک طرف کوئی صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، کوئی صحابہ سے بغض و عناد کو پیش کر رہا ہے، اور ہم ایمان والے ہیں، ہمارے کانوں سے آوازیں ٹکرا رہی ہیں، اور ہم حضرات صحابہ کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ہماری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا ہے، تو یہ گویا ہمارا ایمان صحیح ایمان نہیں ہے۔ اگر ہمیں اس فضیلت کو حاصل کرنا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک سے
آب کوثر کو نوش کرنا ہے تو صحابہ کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہوگی۔ شیطان بڑا ہوشیار ہے، بہت اہل علم کو بھی اس نے بہکا دیا۔ اہل علم کا قدم صحابہ کے سلسلے میں پھسل گیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بہت سے اہل علم نے بھی کچھ ایسی باتیں لکھیں جو ان کے شایان شان نہیں تھیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے دنیا میں انہیں ذلیل کیا اور رسوا کیا۔ صحابہ کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دی ہے، اللہ نے ان صحابہ کے درمیان کوئی استثناء نہیں کیا ہے۔ ہر صحابی کے تعلق سے اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ دے دیا ہے۔ کہیں اولئک ہم الراشدون فرمایا ہے، کہیں اولئک ہم الفائزون فرمایا ہے۔ ان کی کامیابی اور کامرانی کا مژدہ خود اللہ نے سنایا ہے، اور جس کی کامیابی کی بشارت، جس کی صداقت کی بشارت اور جس سے راضی ہونے کی بشارت خود اللہ تعالیٰ سنا دے، تو کیا کسی بندے کو حق ہے کہ اس کے تعلق سے وہ انگلی اٹھائے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت کرنا ہے۔ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من احب ابا بکر فقد اقام الدین، کہ جس شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کی گویا اس نے دین کو قائم کر دیا۔ ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، اور جس شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت کی گویا وہ راستے کو پا گیا۔ ومن احب عثمان فقد استضاء بنور اللہ، اور جس شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے محبت کی گویا وہ اللہ کے نور سے روشنی پا لیا۔ ومن احب علیا فقد اخذ بالعروۃ الوثقی، اور جس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی گویا اس نے مضبوط رسی کو مضبوط ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ ومن احسن الثناء علی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد برئ من النفاق، اور جو شخص اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب زیادہ تعریف کرنے والا بنا وہ گویا نفاق سے بری ہو گیا۔ اگر ہم نے اصحاب محمد کی تعریف کی، توصیف بیان کی، تو ہمارا نفاق دلوں سے ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا چوتھا تقاضا الاقتداء بہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، پیروی کرنا۔ جس کو آپ سے محبت ہوگی وہ آپ کی پیروی کرنے والا بنے گا، اس لیے کہ اصول ہے ان المحب لمن يحب مطیع، کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ اگر اولاد کو والدین سے محبت ہے تو وہ والدین کی باتوں کو ایسی اولاد مانے گی، اس کی اطاعت کرے گی۔ اسی طرح اگر اس امت کو اللہ کے نبی سے محبت ہے تو نبی کی اطاعت یہ امت کرے گی۔ ایک صحابی ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما،
سفر پر جا رہے ہیں، دوران سفر اپنی سواری کو ایک جگہ انہوں نے روک دیا اور قریب میں درختوں کے پاس گئے، اور وہاں جانے کے بعد اس طرح بیٹھے جس طرح آدمی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، اور بیٹھنے کے فوراً بعد اٹھ گئے اور اپنی سواری کے پاس آ گئے۔ تو جو ساتھ میں تھے وہ حیران ہو گئے، وہ یہ کہنے لگے کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ جب آپ کو حاجت نہیں تھی پھر آپ کیوں تشریف لے گئے؟ آپ کا بھی وقت برباد ہوا، ہمارا بھی وقت برباد ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے اس وقت کوئی حاجت نہیں تھی، لیکن ایک مرتبہ اسی راستے سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری روکی تھی، اور وہی وہ جگہ تھی جہاں آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور آپ نے قضائے حاجت فرمائی تھی۔ میں اس راستے سے گزر رہا تھا، میرے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں آگے بڑھ جاؤں اور یہاں ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹ جائے۔ میں نے اپنی سواری روکی اور میں اسی انداز میں جا کر اسی مقام پر بیٹھا جس مقام پر جس انداز میں آپ علیہ السلام بیٹھے تھے، تاکہ میرے عمل کی مشابہت مدنی آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ کیسا عشق ہے حضرات صحابہ کے دلوں میں۔ آج ہم نام کے عاشق رسول بن گئے ہیں، اطاعت کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے، نام کے عاشق رسول ہم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ صحابہ تھے جو اپنے عمل کو اللہ کے نبی سے ملایا کرتے تھے، کیسی کیسی مشابہت اختیار کیا کرتے تھے۔ آج ہم ہیں، ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں، ہمارا لباس انگریزوں کا لباس ہے، ہم اپنے نبی کے لباس سے مشابہت نہیں کرتے، ہم اپنے چہرے کو اللہ کے نبی کے چہرے سے نہیں ملاتے، ہماری شب و روز انگریزوں کی مشابہت پر گزر رہی ہے، فلمی اداکاروں کی مشابہت پر گزر رہی ہے۔ اللہ کے نبی سے زیادہ خوبصورت، اللہ کے نبی سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر اس روئے زمین پر کوئی نہیں گزرا ہے۔ آپ کیوں دوسرے کی نقالی کرتے ہیں؟ ہمارے لیے آئیڈیل خود ہمارا نبی ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، جس کی تعریف مخالفین نے بھی کی ہے۔ تو آج آ جائیے ہم اپنے دلوں میں عشق نبی کی حقیقی چیز کو پیدا کریں، اطاعت کا جذبہ پیدا کریں، اور جو اللہ کے نبی کے عشق کے تقاضے ہیں ہم مل جل کر اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔